ڈاکٹر عامر لیاقت حسین پاکستان کی میڈیا، سیاست اور مذہبی صحافت کی دنیا کا ایک ایسا نام ہے جس کے گرد بیک وقت شہرت، مقبولیت، تنازع اور حیرت کے رنگ گھومتے نظر آتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک سیدھی لکیر کی طرح نہیں بلکہ ایک ایسے پیچیدہ نقشے کی مانند تھی جس میں کامیابیوں کی چمک بھی تھی اور تنقید کے سائے بھی۔ وہ ایک طرف لاکھوں ناظرین کے دلوں پر راج کرتے تھے، رمضان ٹرانسمیشنز کے ذریعے گھروں میں مذہبی معلومات، تفریح اور امید کا امتزاج پہنچاتے تھے، تو دوسری طرف ان کے بیانات، ان کے انداز گفتگو اور ان کی نجی زندگی کے معاملات پر بارہا شدید بحث اور اختلاف کا باعث بنتے رہے۔ 5 جولائی 1971 کو کراچی میں آنکھ کھولنے والے عامر لیاقت حسین نے صرف 50 برس کی عمر میں 9 جون 2022 کو اس دنیا سے رخصت لی، مگر ان کی موت بھی ان کی زندگی کی طرح سوالات، قیاس آرائیوں اور بحثوں کا مرکز بنی رہی۔ ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ابتدائی زندگی، تعلیمی پس منظر، میڈیا کیریئر، سیاسی سفر، تنازعات اور ذاتی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے۔ عامر لیاقت حسین کا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں سیاست، صحافت اور سماجی شعور کا گہرا اثر موجود تھا۔ ان کے والد شیخ لیاقت حسین ایک معروف سیاستدان اور کالم نگار تھے جو متحدہ قومی موومنٹ سے وابستہ رہے، جبکہ ان کی والدہ محمودہ سلطانہ ایک باشعور سماجی کارکن اور لکھاری تھیں۔ اس ماحول میں عامر لیاقت کی شخصیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ بچپن ہی سے ان میں اظہار کی قوت، زبان پر گرفت اور حاضر جوابی نمایاں تھی۔ طالب علمی کے زمانے میں وہ ایک بہترین مقرر اور ڈیبیٹر کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کی گفتگو میں ایک خاص کشش ہوتی تھی جو سامعین کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ یہی صلاحیت آگے چل کر ان کی پہچان بنی، مگر تعلیم کے حوالے سے ان کی زندگی میں ایسے تنازعات بھی پیدا ہوئے جنہوں نے ان کے کردار پر سوالات اٹھائے، اور یہ سلسلہ ان کی زندگی کے آخری دن تک جاری رہا۔ تعلیم کے میدان میں عامر لیاقت حسین کے دعوے ہمیشہ متنازع رہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے 1995 میں لیاقت میڈیکل کالج جام شورو سے MBBS کیا، مگر یہ دعویٰ بعد میں درست ثابت نہ ہو سکا۔ اسی طرح انہوں نے مختلف اوقات میں BA، MA اور PhD کی ڈگریوں کا ذکر کیا، مگر ان میں سے کئی ڈگریاں جعلی یا مشکوک قرار دی گئیں۔ 2002 میں پیش کی گئی ٹرینٹی کالج اینڈ یونیورسٹی کے BA اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری کو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جعلی قرار دیا۔ اسپین سے PhD کا دعویٰ بھی تنازع کا شکار رہا۔ بعد ازاں ایگزیکٹ کمیٹی کے ذریعے حاصل کردہ ڈگری کے معاملے نے ان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا، جس کا انہوں نے خود اعتراف بھی کیا۔ ان تمام تنازعات کے باوجود وہ خود کو ڈاکٹر اور مذہبی اسکالر کے طور پر پیش کرتے رہے، جو ان کی شخصیت کے ایک نمایاں تضاد کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کا میڈیا کیریئر دراصل ان کی شہرت کی بنیاد بنا۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں انہوں نے FM 101 سے بطور ریڈیو براڈ کاسٹر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ان کی آواز، انداز بیان اور ناظرین سے جڑنے کی صلاحیت نے انہیں جلد ہی ممتاز کر دیا۔ بعد ازاں انہوں نے ٹیلی ویژن کا رخ کیا اور جیو TV کے ابتدائی دور میں عالم آن لائن جیسے پروگرام کے ذریعے مقبولیت حاصل کی۔ اس پروگرام میں مذہبی سوالات، علماء کی گفتگو اور عوامی مسائل کو دلچسپ انداز میں پیش کیا جاتا تھا۔ یہی وہ پلیٹ فارم تھا جس نے انہیں گھر گھر پہچان دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف چینلز پر کام کیا جن میں ARY، ایکسپریس اور بول میڈیا گروپ شامل ہیں۔ ان کے رمضان ٹرانسمیشنز جیسے امان رمضان اور پہچان رمضان خاص طور پر بے حد مقبول ہوئے، جہاں مذہب، تفریح اور انعامات کا منفرد امتزاج پیش کیا جاتا تھا۔ تاہم یہی پروگرامز کئی بار تنقید کی زد میں بھی آئے، خاص طور پر یتیم بچوں کو لائیو TV پر گود لینے کا واقعہ، جسے بعض لوگوں نے انسانی جذبات کے استحصال سے تعبیر کیا۔ ان کے پروگرامز میں مہنگے انعامات، ڈرامائی انداز اور غیر روایتی پیشکش نے انہیں ریٹنگز کا بادشاہ تو بنا دیا، مگر ساتھ ہی سنجیدہ حلقوں میں سوالات بھی اٹھائے۔ مزید برآں ان کی بعض لیک ہونے والی ویڈیوز نے ان کے مذہبی امیج کو نقصان پہنچایا، جن میں وہ غیر سنجیدہ انداز میں گفتگو کرتے اور پس پردہ مختلف رویے اختیار کرتے نظر آئے۔ سیاست میں ان کا داخلہ 2002 کے عام انتخابات سے ہوا، جب وہ MQM کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ بعد ازاں انہیں وزارت مذہبی امور میں ذمہ داری دی گئی۔ اس دوران انہوں نے خودکش حملوں کے
کے خلاف بیانات دیے اور مختلف مذہبی امور میں فعال کردار ادا کیا۔ تاہم سیاسی اختلافات اور بیانات کے باعث انہیں پارٹی چھوڑنی پڑی۔ کئی برس بعد وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے اور دوبارہ اسمبلی کے رکن بنے، مگر یہ سفر بھی زیادہ دیر نہ چل سکا اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ان کی سیاست کا انداز بھی ان کی شخصیت کی طرح متضاد رہا، وہ کبھی ایک موقف اختیار کرتے تو کبھی اس کے برعکس نظر آتے۔ عامر لیاقت حسین کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ان کے تنازعات تھے۔ مذہبی بیانات، اقلیتوں کے حوالے سے حساس گفتگو اور بعض مواقع پر سخت زبان کے استعمال نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کے بعض پروگرامز کے بعد پیش آنے والے واقعات نے بھی ان پر سوالات کھڑے کیے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور میڈیا اداروں نے کئی بار ان کے خلاف آواز اٹھائی، جبکہ پیمرا نے بھی ان کے پروگرامز پر پابندیاں عائد کی۔ ان کی ذاتی زندگی بھی سکون سے خالی نہ تھی۔ انہوں نے 3 شادیاں کی اور ہر شادی کے اختتام پر تنازعات سامنے آئے، خاص طور پر تیسری شادی جس میں عمر کا واضح فرق تھا شدید تنقید کا باعث بنی۔ بعض ازاں ان کی اہلیہ کی جانب سے لگائے گئے الزامات اور سوشل میڈیا پر لیک ہونے والی ویڈیوز نے ان کی نجی زندگی کو عوامی بحث کا موضوع بنا دیا۔ یہ تمام واقعات ان کی موت سے کچھ ہی عرصہ قبل پیش آئے، جس نے ان کے گرد ایک مزید پیچیدہ فضا قائم کر دی۔ 9 جون 2022 کو ان کی اچانک موت نے سب کو حیران کر دیا۔ انہیں اپنے گھر میں بے ہوش حالت میں پایا گیا اور ہسپتال لے جاتے ہوئے وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ ان کی موت کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں سامنے آئیں، مگر واضح وجہ سامنے نہ آ سکی۔ پوسٹ مارٹم نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ مزید پراسرار بن گیا۔ ان کی نماز جنازہ ان کے بیٹے نے پڑھائی اور انہیں کراچی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ عامر لیاقت حسین ایک ایسی شخصیت تھے جو بیک وقت کئی کرداروں میں نظر آتے تھے، ایک مذہبی اسکالر، ایک شو مین، ایک سیاستدان، ایک مقرر اور ایک متنازع عوامی شخصیت۔ انہوں نے میڈیا انڈسٹری کو نئی جہت دی، رمضان ٹرانسمیشن کو ایک الگ رنگ دیا اور لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا، مگر ان کے بیانات اور طرز عمل نے معاشرتی تقسیم اور تنقید کو بھی جنم دیا۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ شہرت ایک 2 دھاری تلوار ہے، یہ انسان کو بلندیوں تک لے جا سکتی ہے مگر اس کے ساتھ ذمہ داری بھی لاتی ہے۔ عامر لیاقت نے اپنے منفرد انداز سے ایک ایسا نقش چھوڑا جو آسانی سے مٹنے والا نہیں۔ وہ ایک ایسے دور کی علامت ہے جہاں میڈیا، مذہب، سیاست اور تفریح ایک دوسرے میں اس طرح گھل مل گئے کہ حقیقت اور تماشا کے درمیان فرق دھندلا گیا۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی یادیں، ان کے پروگرامز اور ان کے تنازعات لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہیں، اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک غیر معمولی مگر پیچیدہ شخصیت کے مالک تھے جنہیں تاریخ انسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔